لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، قربانی ایک عظیم عبادت اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ اور دین کے شعائر میں سے ایک اہم شعار ہے۔ قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور افعال سے اس کی توضیح اور تفصیل بیان کر دی ہے۔ ذوالحجہ جیسے مبارک مہینے میں جن لوگوں کو حج کی استطاعت نہیں ہوتی یا وہ کسی وجہ سے حج نہ کر سکتے ہوں، ان کے لیے قربانی نیکیوں کی کمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس ماہ میں قربانی اور دیگر عبادات اور امور سے متعلق قرآن و سنت اور آثار صحابہ میں بہت سارا تفصیلی مواد موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سامعین کے سامنے قربانی کے مسائل، احکام اور آداب سے متعلق مختصر بیان کروں تاکہ ایک عام آدمی اپنی قربانی کو قرآن و سنت کے مطابق انجام دے سکے۔ تو محترم بھائیوں، قربانی ایک خالص عبادت ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے جو کہیں بھی اور کسی بھی حالت میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ حرام ہے اور شرک اکبر میں سے ہے، بغیر توبہ کے اس کی معافی نہیں ہے۔ قربانی کے شرائط میں سے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا اور مستطیع ہونا ہے۔ یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آدمی قربانی کرے گا۔ قربانی کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے، نیت میں اخلاص ضروری ہے کہ یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے بغیر یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کو گوشت نہیں پہنچتے، نہ اس کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی کرنا صحیح قول کی روشنی میں سنت مؤکدہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی طاقت اور وسعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ استطاعت کے باوجود بلا عذر قربانی نہ کرنا ایک برا عمل ہے، ایک مکروہ عمل ہے اور طریقہ نبوی کی مخالفت ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اگر قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو تو قرض لے کر بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ قربانی کا جانور خریدنے کی طاقت ہو یہ شرط ہے۔ آدمی قربانی کے جانور خرید سکتا ہے تو قربانی کرے گا، قربانی کے جانور میں ایک حصہ لے سکتا ہے تو وہ قربانی کرے گا۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی رقم کو صدقہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آج یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کو فائدہ پہنچا دیا جائے، کسی بھوکے کو کھلا دیا جائے۔ تو یہ چیز دین بیزاری میں سے ایک ہے۔ جو آدمی دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، دین کے شعار کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام سے لوگوں کو پھیرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ایسے سوچا چھوڑتے ہیں۔ صدقہ کرنا، آپ کو صدقہ کرنا ہے تو عمومی صدقہ کیجئے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ قربانی کی الگ عبادت ہے، ایک الگ شعار ہے، اس کا اپنانا یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کی سنت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ حج کی قربانی بہت سارے لوگوں میں یہ مشہور، قربانی کے کل 4 ایام ہیں، 4 دن ہیں قربانی کے۔ ایک یوم النحر، 10 ذی الحجہ، اور تشریق کے 3 دن یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے غروب شمس تک، یہ کل 4 دن ہوئے، جیسا کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، صحیح حدیث میں۔
جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس کی جگہ دوسری بکری قربانی کرنی ہوگی۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کی چند حکمتیں ہیں جن میں سے ایک ہے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا۔ امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بے مثال قربانی کے جذبے سے پیش کردہ سنت عظیمہ کو زندہ کرنا، عید کے دن آل و اولاد پر کشادگی کرنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ اس نے ان جانوروں کو ہمارے لیے حاصل کرنا آسان بنایا ہے اور انہیں پاک و طیب بنایا ہے، انہیں حلال بنایا ہے، جس سے زندگی کی ساری آسائشیں بر آتی ہیں۔ اسی طرح ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سنت نبی کی اتباع ہو۔ اگر کوئی شخص جیسا کہ ذی الحجہ کا چاند نکل جائے تو جو قربانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے بال اور ناخن اور چمڑے نہیں کاٹنا چاہیے اور جو باقی لوگ کاٹ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے۔ جو ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا وہ اس کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بال یا ناخن بھول کر یا جان بوجھ کر کاٹ لیتا ہے تو اس میں اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ کاٹ لیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ نہیں، قربانی ایک الگ عبادت ہے اور بال اور ناخن کاٹنا یہ نہ کاٹنا یہ الگ عبادت ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر کوئی کاٹتا ہے تو نافرمان ہوا، اس پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرنا یہ مستحب ہے۔ اندھے، لنگڑے، سینگ ٹوٹے، نہایت ہی بیمار اور اتنا لاغر کمزور کہ اس کی ہڈی میں کوئی لذت ہی نہیں، گدا ہی نہیں، اس جیسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بکری، خسی یا دیگر جانوروں میں مسنہ کی شرط ہے، یعنی جس کے دودھ کے اگلے 2 دانت ٹوٹ کر نکل آئے ہوں اس کی قربانی ہوگی۔ اگر ایسا جانور نہ ملے تو بھیڑ کے 1 سال کے بچے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بغیر دانت ٹوٹے یا بغیر دانتے جانور کی قربانی یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی 4 قسم کے جانوروں میں مشہور ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں لفظ الانعام میں 4 قسم کے نر اور مادہ جانور شامل ہیں۔ اونٹ نر و مادہ، گائے نر و مادہ، بھیڑ نر و مادہ، بکری نر و مادہ۔ چنانچہ دیگر جانور اگرچہ ان کا کھانا حلال ہو، ان کی قربانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک جانور کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ ایک جانور کی قربانی جب قربانی کرے آدمی تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی کہہ لے، یہ کافی ہے۔ قربانی میں گائے اور بیل میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر بچہ مردہ نکلتا ہے تو امام شافعی اور علماء کی ایک جماعت اور صحابہ کرام کے نزدیک اس کی ماں کا ذبح اس کے لیے کافی ہے اور اس کا گوشت حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف ان کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر بچہ زندہ نکلتا ہے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک مستقل جان ہے، اور اگر بچہ زندہ نکلتا ہے لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کا حکم شرعی ذبح کا نہیں ہوگا۔ وہ مر گیا تو وہ زندہ نکلا اور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ مردار کے حکم ہوگا۔ راجح قول کے مطابق ایام تشریق کی راتوں میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ دن میں کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں۔ ذبح کے شرائط میں سے ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، صاحب تمیز ہو، ذبح اللہ کے نام سے کیا گیا ہو، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی دھاردار آلہ سے ذبح کیا گیا ہو اور ذبح کرنے پر اس کا خون بہا ہو۔ ذبح کے آداب میں سے ہے ذبح سے پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لینا چاہیے۔ جس چاقو سے جانور کو ذبح کرنا ہو اسے اس کے سامنے تیز کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر آرام سے لے جایا جانا چاہیے۔ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹانا چاہیے۔ اونٹ کے بائیں ٹخنے کو باندھ کر اسے 3 پیروں پر کھڑا کر کے نہر کرنا سنت ہے۔ اپنا دایاں پاؤں جانور کے دائیں موڑھے پر رکھ کر بائیں ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ لے اور پھر دائیں ہاتھ سے ذبح کرے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرے۔ یہ ذبح کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور عورت ذبح کر سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا ذبیحہ کھانے کو حلال قرار دیا ہے۔ ذبح کی دعا ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. اگر قربانی دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے تو منی کی جگہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام لے. اسی طرح ایک دعا یہ بھی ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی. اسی طرح ایک دعا یہ بھی ہے بسم اللہ اللہ اکبر ھذا عنی وعن اہل بیتی. اگر کوئی قربانی ذبح کرتے وقت دعا بھول جائے یا شک ہو جائے کہ دعا پڑھی یا نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں. ذبیحہ حلال ہے البتہ جان بوجھ کر چھوڑنا جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. قربانی کرتے وقت قبلہ رخ ہونا مستحب اور افضل ہے، اور اگر کوئی غیر قبلہ رخ میں ذبح کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی. قربانی کا گوشت خود کھانا ہے، دوست و احباب کو کھلانا ہے، فقراء اور مساکین کو کھلانا ہے، اور بچ جائے تو اسے ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. برابر 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے حساب سے افراد کے حساب سے کھائے کھلائے، بچ جائے تو ذخیرہ بھی کرے صدقہ بھی کرے. بڑے جانور گائے اور بیل اور اونٹ میں 7 اشخاص یا 7 گھرانوں کے لوگ ایک حصہ لے کر شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان کیا. ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، یہ سنت ہے. اگر غیر قبلہ پر ذبح کر لیا گیا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. قربانی کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. قربانی کے جانور کو آدمی خود سے ذبح کرے، اگر کسی وجہ سے ذبح نہ کر سکتا ہو تو کوئی بھی اس کی جگہ پر ذبح کر سکتا ہے. بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ عقیقہ اور قربانی میں شراکت جائز ہے. یہ بڑے جانور میں عقیقہ کرنا، سب سے پہلی بات، بڑے جانور میں عقیقہ کرنا احادیث سے ثابت نہیں ہے. صرف قربانی ثابت ہے، قربانی کر سکتے ہیں بڑے جانور میں، وہ بھی صرف گائے بیل اور اونٹ میں. اس وجہ سے بڑے جانور میں عقیقہ کرنے یا اس میں قربانی کے ساتھ شرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ خلاف سنت ہے کہ آدمی بڑے جانور میں قربانی میں بھی شریک ہو رہا ہے اور عقیقے میں بھی شریک ہو رہا ہے. اسی طرح قربانی کے گوشت میں جیسا کہ بیان کیا، خود کھائے لوگوں کو کھلائے، کھلانے والوں میں مسلمان کو بھی کھلائے اور کافر کو بھی کھلانا جائز ہے. کسی کافر کو اگر قربانی کا گوشت کھلاتا ہے تو یہ جائز ہے. ہاں یہ خیال رہے کہ کسی کو کھلا رہا ہے یا گوشت دے رہا ہے اس کا استعمال وہ شراب نوشی وغیرہ کے موقع سے نہ کرے، ایسے آدمی کو دینا جائز نہیں ہے. اگر ایسے آدمی کو ہم دیتے ہیں تو گویا ہم اس کے اس برائی پر اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں. اسی طرح قربانی کے چمڑے کو بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے استعمال میں لانا چاہیے یا صدقہ کر دینا چاہیے. قربانی کے چمڑا کی قیمت کو صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کر کے اسے صدقہ کرنا جائز ہے. قصائی کی اجرت قربانی کے گوشت یا اس کے کسی حصے سے دینا جائز نہیں ہے. کسی بھی قصائی کو قربانی کی گوشت سے کہ یہ قربانی کیا ہے اس کی اجرت ہے یا چمڑا دے دے یا کوئی بھی حصہ دے دے، یہ جائز نہیں ہے. اگر قصائی کو قربانی کے گوشت میں صدقہ کے طور پر یا مسلمان ہونے کے طور پر یا ہبہ کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ذبح کی اجرت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے. امام کی قربانی سے پہلے قربانی کرنا جائز ہے. بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ پہلے امام قربانی کر لے تبھی قربانی کر سکتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. امام قربانی کرے نہ کرے اس سے پہلے آدمی قربانی کر سکتا ہے. اسی طرح قربانی کے دن عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے قبل کچھ بھی نہ کھایا جائے، اور واپس آ کر جس کے یہاں قربانی ہو وہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرے، اور جس کے یہاں قربانی نہ ہو اور نہ ہی کسی کے یہاں سے فوری گوشت ہدیہ آنے کی امید ہو تو جو چیز بھی میسر ہو کھا لے. جہاں پر انتظام ہو وہاں عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا جانا چاہیے. پاک عورتیں نماز میں شریک ہوں گی اور ماہواری والی عورتیں اور نفاس والی عورتیں نماز سے الگ رہیں مگر دعا میں شریک ہو جائیں. عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ مستحب ہے. نماز عید کے بعد عید کا خطبہ سننا سنت ہے. عید کا خطبہ سننا
نماز عید کے بعد عید کا خطبہ سنت ہے، اور عید کا خطبہ سننا یہ مستحب اور افضل ہے۔ اسی طرح بہت سارے معاشرے میں بہت ساری بدعات اور رسومات قربانی کے تعلق سے رائج ہیں، جن میں سے چند کا بیان آپ کے سامنے مختصراً کر دینا مناسب ہے۔ قربانی کی بدعات میں سے جانوروں کی نمائش، ذبح کے وقت جانور کے پیٹھ کو چھونا، ذبح سے پہلے جانور کو وضو کرانا، ذبح سے پہلے جانور کو غسل دینا، ذبح سے پہلے جانور کو کچھ کھلانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اس کا ثبوت ہوتا تو درود و سلام کے فضائل کی طرح اس کا بھی بیان نصوص قرآن و سنت میں ضرور ہوتا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے اور اس حدیث میں کلام ہے۔ قربانی سے پہلے جانور کو کسی قبر یا مزار کا طواف کرانا یہ سب سے بدترین بدعتوں میں سے ایک ہے۔ قربانی کی جگہ کی خوب تزئین اور اسے قابل تبرک سمجھنا، خوب اس قربانی کی جگہ کو صاف ستھرا کرنا، تزئین کرنا، مزین کرنا اور اسے متبرک سمجھنا یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ میت کے پہلے سال میں جس میں وہ مرا اس کی طرف سے قربانی اس اعتقاد کے ساتھ دیتے ہیں کہ اس کے ثواب میں کسی کی شراکت جائز نہیں ہے۔ ایسی قربانی کو بعض جگہوں پر اضحیۃ الحفرہ کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح عید کی رات میں اس کے سر سے لے کر دم تک چھونا یہ بھی بدعت ہے۔ اس کا خون گھر کے دروازے اور سواریوں پر لگانا، اس کا خون چھوٹے بچوں کی پیشانی پر لگانا، قربانی کرتے وقت درود پڑھنا اس کا ثبوت نہیں ہے، اور تعبد للہ کے اندر بغیر ثبوت کے عمل بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ کسی قبر یا مزار کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ شرک اکبر کے درجے میں آتا ہے۔ اگر ایسا کوئی ذبیحہ ہے تو اس کا کھانا قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح قبر یا مزار پر رکھی ہوئی کسی بھی چیز کا استعمال حرام ہے۔ ذبح کرنے والے مولوی کو ضروری یا اس کا حق سمجھ کر قربانی کے جانور کا سر اور پیر یا ان کی قیمت دینا یہ بھی بدعت ہے۔ البتہ اگر اس کو قربانی کا مشروع اور مسنون ہدیہ یا صدقہ کے بطور بلا کسی عضو کی تخصیص کے دیا جائے تو یہ مستحب اور مسنون ہے۔ محترم بھائیو، یہ قربانی کے چند احکام، آداب اور مسائل تھے جس کا مختصر بیان میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور خاص طور سے قربانیوں کو خالص اپنے لیے بنائے اور اسے قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور ہر طرح کے گناہ سے اور بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔